محترم ماہ ربیع الاول شریف کے مبارک لمحات جاری ہیں اور ہم ماہ ربیع الاول شریف کے جمعہ مبارکہ میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمانوں نے ماہ ربیع الاول شریف میں اپنے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت، جشن میلاد بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ منایا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے دن کو یوم تشکر و امتنان کے طور پر منا کر اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کی خوشیاں منائیں۔ رب ذوالجلال نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا تو قرآن مجید میں رب کریم نے محبوب علیہ السلام کو عطا فرما کر قرآن مجید میں احسان جتلایا۔ اللہ کریم نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق احسان فرمایا اللہ نے ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، جب ان میں عظمت والا رسول بھیجا۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ ہر انسان کو رب ذوالجلال نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، وہ نعمتیں ان گنت ہیں، ان گنت نعمتیں دے کر رب کریم نے فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، فرمایا لا تحصوها، تو اللہ کی نعمتوں کو تم گن نہیں سکو گے۔ ان گنت لا تعداد نعمتیں رب ذوالجلال نے ہمیں عطا فرمائیں، ساری نعمتیں دے کر بھی رب کریم نے احسان نہیں جتلایا۔ پورے قرآن مجید کو پڑھ لیجئے، ان گنت نعمتیں دے کر کسی نعمت کا احسان اللہ کریم نے نہیں جتایا، لیکن اپنے محبوب کریم جب ہمیں عطا فرمائے تو قرآن مجید میں باقاعدہ رب ذوالجلال نے احسان کا ذکر کیا۔ مننا کا معنی ہے احسان کرنا، لقد من اللہ، البتہ تحقیق اللہ نے احسان فرمایا، علی المؤمنین، ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، جب ان میں عظمت والے رسول مبعوث فرمائے، تو حضور کی تشریف آوری کو قرآن مجید میں احسان کے طور پر بیان کیا گیا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، حضور کا میلاد، حضور کی پیدائش، آپ کی تشریف آوری ایمان والوں کے لیے کتنا بڑا انعام ہے کہ بے نیاز رب نے احسان جتلایا ہے کہ میرا یہ احسان ہے کہ میں نے تمہیں اپنا محبوب عطا کر دیا ہے۔
اور ساری نعمتیں انسان کو رب کریم نے عطا فرمائیں، تو جتنی نعمتیں بھی ہمارے پاس اللہ کی عطا کی ہوئی موجود ہیں، یہ ساری نعمتیں اس نعمت عظمیٰ کا صدقہ ہیں۔ حضور اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، نعمت عظمیٰ، نعمت کبریٰ، وہ سب سے بڑی نعمت ربیع الاول شریف میں عطا کی گئی، اور پھر اس محبوب کریم کے تصدق میں بے نیاز رب نے ہر نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ اور جب احسان ہو اور انسان کو کوئی نعمت ملے تو ہر نعمت پر شکر ادا کرنا واجب ہے، ہر نعمت پر شکر ادا کرنا واجب ہے۔ تو جس دن اللہ کی سب سے بڑی نعمت آئی، جس نعمت کے صدقے میں ساری نعمتیں ملی، تو وہ دن بھی اللہ کی بارگاہ میں شکر کرنے کا دن ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا دراصل اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہے۔ قرآن مجید میں رب کریم نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں پر میرا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتوں میں اور اضافہ کر دوں گا۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اپنی نعمتوں میں اور اضافہ کر دوں گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری، اللہ کریم کا احسان قرآن مجید میں بیان کیا گیا، اور علی المومنین، احسان ایمان والوں پر جتلایا گیا۔ حالانکہ قرآن مجید خود بتاتا ہے، رب ذوالجلال نے خود قرآن مجید میں فرمایا کہ میرے محبوب اعلان کر دیجئے، یا ایھا الناس، اے پوری انسانیت، اے پوری نوع انسانیت، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تمام انسانوں کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو آخری انسان پیدا ہوگا، حضور تمام انسانوں کے لیے رسول بن کے آئے۔ پوری کائنات انسانیت، پوری نوع انسانی کے لیے رسول بن کے آئے۔ لیکن جب اللہ کریم نے احسان جتلایا تو انسانوں پر احسان نہیں جتلایا، آئے تو تمام انسانوں کے لیے ہیں، لیکن جب احسان جتلایا تو فرمایا من اللہ علی المومنین، کہ میرے محبوب آئے تو ہر انسان کے لیے ہیں، مگر احسان صرف ان پر ہے جن کے دامن میں ایمان کی دولت ہے، جو حضور کی قدر پہچاننے والے ہیں، حضور کی عظمت کے شناسا ہیں، جن کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا گیا۔ احسان صرف ان پر ہے جن کے دامن میں ایمان ہے۔ علی المومنین کا لفظ بتاتا ہے کہ ہر زمانے کے ایمان والوں کے لیے حضور رسول بن کے آئے، کیونکہ قرآن مجید میں جس آیت کریمہ میں نماز کی فرضیت کا ذکر ہے، اس آیت کریمہ میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ ہر صاحب ایمان پر اپنے مقررہ اوقات میں نماز کی ادائیگی فرض کی گئی۔ ہر صاحب ایمان پر نماز کی ادائیگی فرض ہے۔ اس کی حضور کے اعلان نبوت سے لے کر قیامت تک، اعلان نبوت سے لے کر قیامت تک جتنے بھی ایمان لانے والے ہیں، ان سب پر نماز جو ہے یہ فرض موقت ہے، یعنی اپنے مقررہ وقت پر نماز کی ادائیگی فرض کی گئی۔ تو جس طرح نماز ہر صاحب ایمان پر فرض ہے، اسی طرح حضور کے اعلان نبوت سے لے کر قیامت تک جتنے بھی صاحب ایمان ہوں گے، نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری ان سب پر اللہ کریم نے احسان کے طور پر بیان فرمایا۔
ہر ایمان والے کے لیے حضور کا وجود اقدس، آپ کی تشریف آوری، یہ رب ذوالجلال کا احسان ہے۔ اور اسی شکرانے کے لیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں منائی جاتی ہیں، اللہ کا شکر کیا جاتا ہے، حضور کی عزت اور عظمت کے تذکرے کیے جاتے ہیں۔ یہ جو محبوب تشریف لائے تو اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ تحقیق اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے زندگی گزارنے کا کامل نمونہ رکھا ہے۔ قد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی اللہ کے محبوب رسول کے وجود میں، ان کی حیات میں رب ذوالجلال نے اسوہ حسنہ رکھا ہے۔ اسوہ حسنہ کا معنی ہے کامل نمونہ، کامل نمونہ۔ حضور کی زندگی کو، حضور کی حیات کو اللہ کریم نے ایمان والوں کے لیے کامل نمونہ بنا کے بھیجا۔ زندگی گزارنے کے طور طریقے یہ سب حضور کی ذات سے سیکھنے کا حکم ہے۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت کریمہ میں اس مضمون کو واضح کیا گیا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کا تم دعویٰ کرتے ہو، تو اللہ کریم نے فرمایا اے محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو یہ اللہ سے محبت کرنا تمہارا دعویٰ ہے، اللہ سے محبت کرنا تمہارا دعویٰ ہے۔ اس دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، اور وہ دلیل کیا ہے؟ فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ یعنی اللہ سے محبت کی پہچان اور علامت اور دلیل اتباع رسول ہے، اتباع رسول ہے۔ اتباع کا معنی ہے کہ کسی کے نقش قدم پر چلنا، کسی کے زندگی کے طریقوں کو دیکھ کر انہیں اپنی زندگی میں اپنانا، نقش قدم پر چلنا، اسے کہتے ہیں اتباع۔ تو دعویٰ تو اللہ سے محبت کا ہے، دعویٰ اللہ سے محبت کا ہے، اور اس دعوے کی دلیل جو ہے وہ ہے اتباع رسول، وہ ہے اتباع مصطفیٰ۔ جو اپنی زندگی نبی کریم علیہ السلام کی اتباع میں، حضور کی پیروی میں گزارے گا تو دعوی محبت الہی میں وہی سچا ہوگا۔ اگر دوسرا کوئی دعوی محبت الہی کرے لیکن اس کی زندگی میں حضور کی پیروی، حضور کی اتباع نہ ہو تو وہ اس کا دعوی محبت غلط ثابت ہو جائے گا۔ اس لیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا کر اور میلاد کی خوشیاں کر کے، میلاد کا جشن منا کے، ہر مسلمان، ہر صاحب ایمان کی یہ اولین ذمہ داری ہے کہ میلاد منا کر وہ اس بات کا مصمم ارادہ کرے، اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرے کہ جس محبوب کریم علیہ السلام کا ہم نے جشن ولادت، جشن میلاد منایا، وہ تو ہماری ہدایت، رہنمائی کے لیے الہدا لے کر آئے، دین حق لے کر آئے۔ اب اگلا قدم جو اٹھانے والا ہے وہ یہ ہے کہ اس محبوب کریم علیہ السلام کی مبارک زندگی، آپ کی مبارک حیات، اس سے رہنمائی لیتے ہوئے، اسے مشعل راہ بناتے ہوئے ہم اپنی زندگیوں میں نبی کریم علیہ السلام کے مبارک طریقوں کو شامل کریں۔
اسے اتباع سنت بھی کہتے ہیں، اتباع سنت، سنت کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ۔ تو حضور کے مبارک طریقوں کو سب سے پہلے تو سیکھنا چاہیے، حضور کے مبارک طریقوں کو سمجھنا چاہیے، سیکھ کر سمجھ کر پھر اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ میری زندگی میں کہاں کہاں خامی ہے، میری زندگی میں کہاں کہاں کمزوری ہے، اور میری زندگی میں، میری زندگی کے شب و روز میں کون سی باتیں، کون سے کام اصلاح کے لیے ہیں، اصلاح کے قابل ہیں، ہمیں ان کی اصلاح کرنی چاہیے اور حضور کے مبارک طریقوں کو اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے۔ اسی لیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل مبارکہ میں اکثر و بیشتر یہ توجہ دلاتا ہوں، اصل مقصد ہوتا ہے کہ حضور کے غلاموں کو توجہ دلانا کہ میلاد مناؤ اور سیرت اپناؤ، میلاد مناؤ، سیرت اپناؤ۔ اور ایک اور یہ اعلان ہے یا یہ پیغام ہے کہ میلاد مناؤ، پیغام مصطفیٰ اپناؤ، کہ حضور نے اپنی مبارک زندگی میں ہمیں جو تعلیم دی ہے، ہمیں جو پیغام دیا ہے، اسے ہم نے اپنی زندگی میں اپنانا ہے۔ اسے کہتے ہیں اتباع سنت، اتباع رسول، اتباع مصطفیٰ۔ ایک ہے اطاعت اور ایک ہے اتباع۔ اطاعت اور اتباع میں فرق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اس آیت مقدسہ سے مقام رسالت سمجھنا چاہیے کہ اللہ کریم نے اپنے ذکر کے ساتھ اپنے محبوب کا ذکر کیا ہے، اور کیا فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اس کا معنی ہے کہ اللہ کا حکم مانو اور اللہ کے رسول کا حکم مانو، اللہ کا حکم مانو اور اللہ کے رسول کا حکم مانو، اکٹھا ذکر کیا۔ جس طرح اللہ کا حکم ماننے کا حکم ہے، اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کا حکم ماننے کا بھی قرآن مجید میں حکم دیا گیا کہ اللہ کا حکم مانو، اللہ کے رسول کا حکم مانو۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام کی عزت، حضور کے مقام کو اور اجاگر کیا گیا۔ یہ آیت کریمہ بڑی ہی قابل غور ہے، اور قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کو سمجھیں گے تو بہت سے سوالوں کا جواب بھی مل جائے گا اور بہت سی غلط فہمیاں بھی دور ہو جائیں گی کہ حضور کا مقام، حضور کا مرتبہ کیا ہے۔ قرآن مجید میں میرے رب کریم نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ پہلے یہ حکم دیا کہ اللہ کا حکم مانو، اللہ کے رسول کا حکم مانو۔ اس آیت میں کیا فرمایا گیا وہ بڑا ہی قابل توجہ ہے۔ رب کریم نے قرآن کریم میں فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا، جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا۔ اطاعت اور اتباع میں فرق ہے۔ اطاعت کہتے ہیں حکم ماننا، اطاعت کہتے ہیں بات ماننا، کسی کی بات ماننا، کسی کا حکم ماننا، اور اتباع کہتے ہیں کسی کی طرف دیکھ کر، کسی کی طرف دیکھ کر اس کے نقش قدم پر چلنا، جیسے وہ زندگی گزار رہا ہے اس طرح زندگی گزارنا، جس طرح ان کے طور طریقے ہیں وہ اپنانا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت کا بھی حکم ہے اور حضور کی اتباع کا بھی حکم ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ حکم بھی رب کریم کا مانو، لیکن اللہ کی اتباع کا حکم نہیں ہے۔ اللہ کی اتباع کا حکم
اتباع کا حکم حضور کے بارے میں ہے، اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام کی مبارک زندگی صحابہ کرام کے سامنے حضور کی مکمل زندگی تھی، حیات مقدسہ، زندگی کے دن بھی تھے، زندگی کی راتیں بھی تھیں، دوستی اور دشمنی کے حالات و واقعات بھی تھے، دوستوں اور دشمنوں سے گفتگو کا انداز بھی تھا، ساری زندگی معاملات حضور کے سامنے، تجارت حضور کی صحابہ کے سامنے۔ اور پھر پوری دنیا میں، یہ نقطہ بڑے غور سے سنیے کہ پوری دنیا میں جب سے کائنات بنی ہے اب تک، بلکہ قیامت تک، کسی ایک انسان کی پوری زندگی آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گی۔ پوری زندگی کسی کی محفوظ نہیں۔ لوگوں نے فوت ہونے والوں پہ کتابیں لکھی، لیکن ان کی زندگی کے چند واقعات لے کر کے کتاب لکھ دی، زندگی کے احوال ملتے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام کی واحد ذات ہے۔ ہم تو صاحب ایمان ہیں، ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ مستشرقین جنہوں نے حضور کا کلمہ نہیں پڑھا، انہوں نے ریسرچ کی اور انہوں نے کہا کہ پوری انسانیت میں ایک ہی شخصیت، ایک ہی ذات، ایک ہی ہستی ایسی ہے جن کی پیدائش سے لے کر وصال تک ساری زندگی کتابوں میں محفوظ ہے۔ یہ پہلو بڑا ہی قابل غور ہے۔ کسی کی زندگی آپ کو محفوظ نہیں ملے گی، یہاں تک کہ حضور کی اپنی ازواج مطہرات سے ازدواجی معاملات و تعلقات، شام کی منڈیوں میں اعلان نبوت سے پہلے حضور کا تجارت کے سفر کرنا، پھر مکہ شریف میں حضور کے دشمن تھے قریش اور کفار، تو دشمنوں کے ساتھ حضور کا کیا رویہ تھا، دوستوں کے ساتھ حضور کے کیا معاملات تھے، تو لین دین کے سارے معاملات اور پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ آج ان کتابوں کے اندر محفوظ ہے جنہیں کہتے ہیں یہ حضور کی سیرت کی کتاب ہے۔ حیات رسول، حیات رسول کریم کی پوری زندگی، اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے اسے محفوظ کر لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب ذوالجلال نے اس ہستی پاک کو کامل نمونہ بنایا ہے، ان کی زندگی میں، ان کے وجود میں زندگی گزارنے کے مکمل نمونے موجود ہیں۔ میں ایک دو چھوٹی سی مثالیں دے کے عرض کرتا ہوں کہ ایک آدمی جوتے گانٹھنے کا کام کرتا ہے، وہ کسی گلی کی نکڑ پہ بازار کے کسی کونے میں بیٹھ کر جوتے گانٹھنے کا کام کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ مستشرقین نے اس پہ ریسرچ کی کہ حضور کی زندگی کو کامل نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ ایک جوتے گانٹھنے والا اگر یہ دیکھنا چاہے کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں، جوتے گانٹھ رہا ہوں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا کوئی واقعہ ہے کہ حضور نے نالین شریف کی خود مرمت کی ہو؟ تو سیرت کی کتابوں کو جب کھولا گیا تو تمام سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اپنے نالین مبارک کو خود گانٹھ لیا کرتے تھے، نالین شریف کی خود حضور مرمت کرتے تھے۔ پھر مستشرقین نے لکھا ہے کہ اگر ایک مزدور دن بھر مزدوری کرتا ہے، وہ کسی اٹھا کر زمین میں بنیادیں بھی کھود رہا ہے، مٹی بھی اٹھا رہا ہے دابڑے میں اٹھا کے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، حیات میں کوئی کسی مزدور کے لیے بھی نمونہ ہے؟ کسی مزدور کے لیے بھی نمونہ ہے؟ تو پھر مستشرقین، بھئی ہم تو ماننے والے ہیں، یہ کافر لوگ جو ہیں مستشرقین نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ غزوہ خندق کو جب دیکھا، غزوہ خندق کو جب دیکھا تو نبی کریم علیہ السلام صحابہ کے ساتھ کدال پکڑ کر خود نبی کریم علیہ السلام خندق کھود رہے تھے، حضور خود خندق
کھود رہے تھے اور حضور پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے. اور پھر مستشرقین نے لکھا کہ اگر کوئی مسجد بناتا ہے مزدور لگاتا ہے, مزدور لے کے آتا ہے, وہ اینٹیں اٹھا اٹھا کے مسجد کی چھت پہ لے جا رہا ہے, وہ سیمنٹ بنا رہا ہے, گارا لے کے جا رہا ہے. تو مستشرقین نے لکھا کہ جب مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام بنفس نفیس آپ پتھر اٹھا اٹھا کر اور گارا اٹھا اٹھا کر نبی کریم علیہ السلام صحابہ کے ساتھ مسجد کی تعمیر میں بنفس نفیس حصہ لے رہے تھے. حضور اپنے دست مبارک سے خندق کھود رہے ہیں, اپنے دست مبارک سے مسجد نبی کی تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں. الغرض کسی بھی زندگی کے پہلو پہ اگر آپ غور کریں, ایک دکاندار ہے, تاجر ہے, کاروباری آدمی ہے, وہ اگر یہ دیکھے کہ رسول اللہ کی سیرت اور آپ کی حیات میں تاجروں کے لیے کیا نمونہ ہے, وپاری لوگ, تاجر لوگ, ان کے لیے کیا نمونہ, تو تمام سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے نبی کریم علیہ السلام تجارت فرماتے تھے اور مکے کی منڈی سے مال لے کر حضور ملک شام میں جاتے تھے, وہاں سے مال لے کر مکے کی منڈی میں لاتے تھے. لیکن اعلان نبوت کے بعد پھر حضور نے تجارت چھوڑ دی, کیونکہ رب ذوالجلال کی طرف سے نبوت کے اعلان اور اظہار کا حکم ہوا. پھر آقا کریم کی ساری حیات مقدسہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے پھر وقف ہو گئی تھی. تو ایک تاجر کے لیے, ایک کاروباری کے لیے بھی حضور کی زندگی میں کامل نمونہ ہے. اس کی ایک مثال جو کہ میں نے پہلے عرض کی کہ ہم تو بھی ماننے والے ہیں, حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, امتی ہیں. بات تو یہ ہے نا کہ حضور کی ذات وہ ہے, حضور کی ذات وہ ہے جن کو آج دشمن بھی مانتا ہے. آج جو اسلام نہیں لائے, مسلمان نہیں, کلمہ نہیں پڑھتے, وہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی مبارک زندگی کا اعتراف کرتے ہیں. اس کی ایک مثال دیکھیں. نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک یہودی سے سودا کیا نبی کریم علیہ السلام, اور اس سے حضور نے ایک گھوڑا خریدا یہودی سے. جب گھوڑا خریدا تو تھوڑی حضور نے فرمایا تم یہاں کھڑے رہو, میں گھر سے پیسے لے کر کے آتا ہوں, تم اس کی قیمت وصول کر لینا, میں گھوڑا لے جاؤں گا. حضور جب گھر سے رقم لے کے آئے, قیمت لے کے آئے, تو وہ یہودی جو ہے وہ اپنے اس سودے سے منحرف ہو گیا, وہ پھر گیا سودے سے. اس نے نبی کریم علیہ السلام سے کہا کہ آپ کا تو میرا سودا ہی نہیں ہوا, آپ کا میرا سودا. حضور نے فرمایا کہ یہ پیسے لے لو, اتنے میں تم نے گھوڑا بیچا ہے, میں نے لیا ہے, تو یہ لے لو پیسے, گھوڑا میرے حوالے کرو. اب وہ مکر گیا, اس نے کہا کہ آپ کا تو میرا سودا ہی نہیں ہوا. اس نے ایک چال چلی کہ جب یہ سودا ہوا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے, کوئی پاس آدمی موجود نہ تھا. وہ یہودی تھا یا حضور تھے. جب سودا ہوا اس نے ایک چال چلی کہ نبی کریم علیہ السلام سے وہ کہنے لگا کہ اگر سودا ہوا ہے تو آپ گواہ لے آئیں, آپ گواہ لے آئیں. گواہ تو پاس تھا ہی کوئی نہیں, گواہ پاس تھا کوئی نہیں. اب جب بات چلی تو لوگ اکٹھے ہو گئے. جیسے یہاں بھی بازار میں اکثر آپ نے دیکھا ہے, دو آدمیوں میں جب تکرار ہوتا ہے تو راہ گزرنے والے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اچھا خاصا مجمع لگ گیا. لوگوں نے کہا بات کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں نے اس سے گھوڑا خریدا ہے اور یہ اس کی رقم ہے, میں پیسے لے کر آیا ہوں. اب یہ کہتا ہے کہ آپ کا سودا ہی نہیں ہوا میرے ساتھ, اور مجھے کہتے کہ گواہ لے آئیں. وہاں نبی کریم علیہ السلام کے ایک جان نثار صحابی حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ وہ مجمع میں کھڑے تھے. جب اس نے کہا نا کہ اگر سودا ہوا ہے تو کوئی گواہ لاؤ,
حضرت خزیمہ نے کہا کہ میں گواہ ہوں سودا ہوا ہے، میں گواہ ہوں سودا ہوا۔ اب حضور نے جو بات دیکھیے، یہ ہے مکمل سیرت، کیسی پاکیزہ زندگی تھی حضور کی۔ اس بڑے مجمع میں حضور نے فرمایا خزیمہ جب سودا میں نے کیا تھا تو پاس ہی نہیں تھا، تو گواہ کیسے بن گیا ہے، کیسے گواہی دے رہا ہے؟ سنیے ذرا خزیمہ نے جو جواب دیا تھا، وہ عرش والے رب کو اتنا پسند آیا۔ پہلے جواب سنیے۔ سرکار نے فرمایا تو موجود ہی نہیں تھا، پاس ہی نہیں تھا جب سودا ہوا ہے، گواہی کس چیز کی دے رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو گھوڑے کے سودے کا معاملہ ہے، یہ گھوڑے کے سودے کا معاملہ ہے۔ ہم تو نمازوں میں بھی گواہی دیتے ہیں، اذانوں میں بھی گواہیاں دیتے ہیں، نمازوں بھی، اذانوں میں، کلمے میں، ہر جگہ گواہیاں دیتے پھرتے ہیں۔ کیا گواہیاں دیتے پھرتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میرا اللہ، میرا خدا، میرا رب اللہ ہے۔ تو خزیمہ نے کہا حضور ہم نے تو اللہ کو دیکھا ہی نہیں، ہم نے اللہ کو بن دیکھے گواہی دے رہے ہیں۔ اور کیوں گواہی دے رہے ہیں؟ کہ آپ کی زبان سے سن کر ہم نے مان لیا۔ اللہ کو تو دیکھا نہیں لیکن گواہیاں دیتے پھرتے ہیں، اللہ کو دیکھا نہیں، گواہیاں دیتے پھرتے ہیں۔ تو جب رب کو بن دیکھے گواہی دے رہے ہیں، کیوں؟ آپ کی زبان پہ اعتماد کیا، آپ کی زبان پر بھروسہ کیا، اعتماد کیا، سن کر مان لیا، تو پھر یہ بات کیوں نہ مانوں کہ آپ نے گھوڑے کا سودا کیا؟ یہ تو گھوڑے کے سودے کی بات ہے۔ اگر آپ تازہ دم بیٹھے ہیں تو پھر بڑے غور سے سنیے۔ عرش والے رب کو یہ ادا اتنی پسند آئی، بے نیاز رب نے جبریل کو بھیجا اور محبوب کریم کو جا کے کہہ دے کہ آج کے بعد خزیمہ کسی کیس میں، کسی مقدمے میں اگر گواہ ہوگا تو اس اکیلے کی گواہی 2 گواہوں کے برابر ہوگی۔ کم از کم 2 گواہ ضروری ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ خزیمہ تیری ادا مجھے اتنی پسند آئی ہے، تجھے اکیلے کی گواہی 2 گواہوں کے برابر۔ سوائے زنا کے اگر کسی پر بدکاری کا، زنا کا الزام لگ جائے تو اس کے لیے کتنے گواہ چاہیے؟ قرآن مجید میں لکھا ہے 4 گواہ چاہیے۔ اگر 2 گواہ ہوں گے تو عدالت میں اگر کیس لگا ہے تو اسے سزا نہیں ملے گی۔ ممکن ہے اس نے تہمت لگائی ہو، کسی کی عزت سے کھلواڑ کیا ہو، اس لیے قرآن مجید میں حکم فرمایا گیا کہ کسی عورت پر، کسی مرد پر معاذ اللہ اگر زنا کا اور بدکاری کا الزام لگے تو 4 گواہ چاہیے، اور 4 گواہ یہ کہیں کہ ہم نے عین اس حالت میں دیکھا ہے، شک کی بنیاد پہ نہیں کہ اگر کوئی کہے کہ مجھے شک ہوا تھا تو وہ گواہی ریجیکٹ ہو جائے گی۔ اللہ کو مسلمان کی عزت اتنی پیاری ہے، جہاں کسی کی عزت کا معاملہ آیا تو 4 گواہ رکھے، اور باقی لین دین کے معاملے میں 2 گواہ کافی۔ یہ ہے حضور کی مبارک سیرت کہ حضور نے بڑے مجمع میں کہا کہ تو موجود نہیں تھا، گواہی کیوں دے رہا ہے؟ اور ایک دفعہ ایک شخص نے نبی کریم علیہ السلام کے کچھ پیسے دینے تھے، تو وہ بازار میں کھڑا ہو گیا اور حضور سے وہ کہنے لگا کہ آپ یہاں کھڑے ہوں، میں پیسے لے کے آتا ہوں۔ وہ ایسا گیا کہ وہ 2 دن آئے ہی نہیں، حضور 2 دن وہاں کھڑے رہے۔
اور 2 دن کے بعد جب وہ وہاں آیا تو وہ حیران رہ گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ یہاں کھڑے ہو میں آتا ہوں. تو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا. حضور کی مبارک سیرت میں ایسے 20 نہیں سینکڑوں واقعات ہیں کہ غیر مسلم جو ہیں وہ مسلمان ہو جاتے تھے نبی کریم علیہ السلام کا اخلاق کریمانہ دیکھ. اور قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم. انک لعلی خلق عظیم. یہ گھڑی نظر نہیں آ رہی کیونکہ لائٹ ہے نا, زیادہ تو نہیں ہو گیا. انک لعلی خلق عظیم. قرآن نے کہا حضور خلق عظیم کے مالک ہیں, خلق عظیم کے مالک ہیں. مبارک زندگی کامل نمونہ ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو قاتل تھا وحشی, کتنی دردناک شہادت ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ. کلیجہ معاذ اللہ نکال کر چبایا تھا ہند نے, اور وحشی نے امیر حمزہ کو شہید ہوا تھا. لیکن فتح مکہ کے بعد یہ مدینہ شریف آیا اور حضور کے پاس جب آیا تو حضور نے دیکھا یہ تو میرے چچا کا قاتل کھڑا ہے. صحابہ نے تلواریں نکال لی کہ اس کی زندگی کا خاتمہ کریں گے, یہ رسول اللہ کے چچا کا قاتل ہے. تو حضور نے فرمایا نہیں اس کو کچھ نہیں کہنا. وہ سامنے آ کے کھڑا ہوا تو حضور نے فرمایا تو وحشی ہے؟ اس نے کہا آنا وحشی. حضور میں وحشی ہوں. تو حضور نے دیکھا وہ کلمہ پڑھ رہا ہے, بار بار کلمہ پڑھ رہا ہے, بار بار کلمہ پڑھ رہا ہے. حضور نے فرمایا تیرا کلمہ میں نے قبول کر لیا. وہ سوچ رہا تھا کہ میرا تو قیمہ ہو جائے گا, جس دردناک طریقے سے میں نے امیر حمزہ کو شہید کیا, یہ تو مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے, میرا تو قیمہ ہو جائے گا. لیکن چشم فلک نے دیکھا کہ اس رسول کریم کی مبارک سیرت میں یہ تھا. حضور نے اسے معاف کر دیا, کلمہ اس کا قبول کر لیا. اب وہ صحابی رسول بن گئے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضور نے بس اتنا فرمایا کہ جب بھی تم ملاقات کے لیے آیا کر میرے سامنے نہ بیٹھنا, میرے سامنے نہ بیٹھنا بلکہ پیچھے بیٹھنا, تاکہ جب تیرا چہرہ دیکھوں گا مجھے چچا کی شہادت یاد آ جائے. اور فتح مکہ سے پہلے نبی کریم علیہ السلام نے ایک کافر تھا جس کا نام عثمان تھا. عثمان, یہ حضرت عثمان غنی نہیں رضی اللہ عنہ, یہ اور عثمان بن مظعونہ. اس کے پاس خانہ کعبہ کی چابی تھی. تو حضور نے فرمایا یہ کعبہ شریف کی چابی مجھے دے, میں نے کعبے کے اندر جانا ہے. اس نے حضور کو چابی دینے سے انکار کر دیا. اس نے کہا یہ چابی آپ کو نہیں مل سکتی. تو حضور نے پتہ کیا فرمایا, فرمایا ایک دن آئے گا یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. آج تو مجھے کعبہ کی بیت اللہ کی چابی نہیں دے رہا, ایک دن آئے گا بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. اس نے بڑے گستاخی کے لفظ بولے, حاکم بدہن نقل کفر کفر نہ باشد. اس نے کہا کیا قریش اس دن اتنے ذلیل ہو جائیں گے کہ چابی آپ کے ہاتھ میں ہوگی؟ حضور نے فرمایا دیکھ لینا نا, پھر وہ وقت آئے گا, ایک دن آئے گا چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. اب جب مکہ فتح ہوا نا, سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا, تو حضور نے بلا کر عثمان سے چابی مانگی. اس نے اسی وقت چابی دے دی, کیونکہ مکہ فتح ہوا تھا. چابی جب حضور کے ہاتھ میں آئی نا, دیکھیے کتنے لجپال آتا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بھئی آپ اور ہم ہوتے, ذرا سی ہمیں کوئی دسترس ہوتی یا اسے جیل میں بھیج دیتے یا مروا دیتے یا کوئی غلط بات کرتے, جس طرح ہمارا رواج ہے. وہ چابی جب حضور نے پکڑی نا ہاتھ میں تو فرمایا عثمان یاد ہے تمہیں, میں نے تم سے چابی مانگی تھی, تم نے انکار کیا تھا, اور میں نے کہا تھا کہ ایک دن چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. اور آج تو دیکھ رہا ہے تم نے کیا کہا تھا, کیا قریش اتنی ذلیل ہو جائیں گے کہ چابی آپ کے پاس آ جائے گی؟ فرمایا دیکھ لے یہ چابی اب کس کے ہاتھ میں ہے, کس کے ہاتھ میں.
اس نے کہا آپ تو کریموں کے کریم ہیں، آپ تو سخیوں کے سخی ہیں، آپ کی طبیعت و مزاج کو تو بے نیاز رب نے جدا گانا بنایا۔ اب دیکھیے سرکار نے کتنا نوازا، آپ نے چابی اسی کو دے دی اور فرمائی یہ چابی کعبے کی میں تیرے سپرد کرتا ہوں اور قیامت تک کے کعبے کی چابی تیری نسل میں رہے گی، قیامت تک کی کعبے کی چابی تیری نسل میں رہے گی۔ وہ کلمہ پڑھ لیا، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ ذرا اندازہ فرمائیے آج بھی کعبۃ اللہ کی چابی جس شخص کے پاس ہے وہ اس کی اولاد میں سے ہے جس کو حضور نے فرمایا یہ چابی واپس تجھے ہی دیتا ہوں اور قیامت تک تیری اولاد میں ہی چابی رہے گی۔ میرے آقا کی مبارک زندگی، آپ کی مبارک سیرت، یہ چند واقعات سیرت کے میں نے اس لیے بیان کیے کہ ہر پہلو سے جس زاویہ نگاہ سے دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کی مبارک حیات و زندگی میں حضور کی مکمل سیرت موجود ہے۔ حضور نے بیوہ عورتوں سے بھی نکاح کیا، اس میں حکمت کیا تھی کہ اگر بیوہ عورت یہ کہے کہ حضور کی زندگی کامل نمونہ ہے تو بیوہ کے تحفظ کے لیے بھی حضور کی زندگی میں کوئی نمونہ ہے۔ تو میرے آقا کی 11 ازواج مطہرات تھیں، لیکن پہلا نکاح حضور نے جو فرمایا تھا وہ بیوہ عورت سے فرمایا تھا۔ اسی طرح ایک طلاق شدہ عورت ہے، اس کو طلاق ہوئی ہے، وہ اگر سوال کرے کہ مجھے طلاق ہو گئی ہے، کیا مطلقہ یعنی طلاق شدہ عورت کے لیے بھی حضور کی زندگی میں کوئی نمونہ ہے؟ تو حضور نے حضرت زینب سے نکاح کیا تھا، انہیں طلاق ہوئی تھی نا، تو حضور نے ان سے نکاح فرما دیا۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ حضور کی پوری حیات قابل نمونہ ہے۔ رب کریم نے فرمایا دنیا والو اگر محبت الہی کا دعویٰ کرتے ہو تو محبوب ان سے کہہ دو فاتبعونی، پھر میری اتباع کرو، پھر میری پیروی کرو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کی زندگی کو کامل نمونہ بنا دیا گیا۔ اب زندگی گزارنے کے لیے جس جس سیمپل اور نمونے کی ضرورت ہوگی وہ آپ کو حضور کی زندگی میں ملے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر